شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ آج کے اس پروگرام کو تمام سننے والے اور تمام دیکھنے والے دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب محترم صاحبزادہ مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں جناب مفتی صاحب کو اس پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ مصروف ترین دور میں انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، ان کی بہت مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، تشریف لائے۔ جہاں تک جناب مفتی صاحب کے تعارف کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ لیا کے چشم و چراغ اب انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل شخصیت بن چکے ہیں، علمی شخصیت ہیں، دانشور ہیں، سماجی شخصیت ہیں اور ایک ماشاءاللہ اچھے صحافی بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام آدمی کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمارے 30 منٹ ہوتے ہیں، تو اگر میں تعارف کرانا چاہوں تو میرے 30 منٹ بھی میرے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالی فضل و کرم سے جناب مفتی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین 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 ثم آمین۔ تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں جناب مفتی صاحب کے پاس۔ سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جناب مفتی صاحب سے کہ آپ لیا کے اندر جو لیا کے مسائل ہیں ان کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ کے خیال کے مطابق کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں اور جن کا حل ہونا ضروری ہے اور ارباب اختیار تک ان مسائل کو پہنچانا بھی ضروری ہے؟ جناب مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ استاذی المکرم جناب محترم رانا سلطان محمود اختر صاحب، جو کہ سربراہ بھی ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں گرینڈ شہری اتحاد ضلع لیا، اور بانی میں سمجھتا ہوں کہ ڈویژن بناؤ جو تحریک ہے اس کے بانی بھی ہیں اور عالی نال ہیں۔ تو سب سے پہلے حضور قبلہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا اور کچھ معروضات عامت الناس کے سامنے پیش کرنے کی یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور میں لیا ٹی وی ایچ ڈی کی جتنی بھی جملہ ٹیم ہے، منتظمہ ہے، الحمدللہ، خاص کر جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور صحافت میں ان کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، جناب محترم عبدالرحمن فریدی صاحب، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ کہ وہ اس طرح کے خاص ایشوز جو عوامی ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ لیا کے بنیادی مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ جو لیا کی عوام کو درپیش ہے، قبلہ استاد محترم، یہ تو آپ کی شفقتیں اور محبتیں ہیں کہ آپ حسن ہمیں بھی ظن رکھنا چاہیے اور آپ بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ اس فقیر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور آپ کے بچوں پر بھی اللہ آپ کو لمبی صحت، سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ بیسک جو مسئلہ ہے نا، اور ہر ذی شعور، میرا خیال ہے آپ نے بھی کافی زیادہ اور اسی پلیٹ فارم سے لیا ٹی وی ایچ ڈی کے حوالے سے ماشاءاللہ جو مین ہمارا جو مسئلہ ہے نا جی، اس وقت توسا پل ہے، مین مسئلہ جو ہے
لیکن انتہائی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور بڑے میں یعنی دکھی دل کے ساتھ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جی کہ معذرت کے ساتھ آج تک ہماری جتنی بھی یہاں پہ ہے نا جن کو ہم نمائندگان کہتے ہیں جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ کے اندر جی صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو وہاں پہنچتے ہیں، لیکن بد نصیبی اس قوم کی یہ ہے کہ آپس کی کھینچا تانی کی وجہ سے اور باہمی جو کشمکش ہے، رسا کشی جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جی حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وفاقی وزیر ہیں مواصلات کے حوالے سے اور ایک پارٹی کے وہ سربراہ بھی ہیں جی اور موجودہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، علیم خان صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے جی اور ہمارے سابقہ جو نمائندگان تھے ان کی موجودگی میں، عوام کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا جی فی الفور انشاءاللہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایسا پل ہے جو بن چکا ہے لیکن چالو نہیں ہوتا۔ جی انہوں نے بڑا یعنی ایک مزاحیہ انداز میں بھی جی کہ بھائی یہ تو میں پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ یہ پل بن چکا ہے لیکن آمد و رفت نہیں ہے۔ جی تو یہ یعنی المیہ ہے کہ ایک شخص جناب ایک حکومت میں ہو کے یہ بات کر رہا ہے جی اور ہمارے ضلع لیہ میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہے، تو یہ نمائندگان کے لیے یعنی شرمساری کی بات ہے۔ جی تو مین جو مسئلہ ہے نا جی، ہم سب اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم پھر بھی حکام بالا سے، وفاقی وزیر جو ہے مواصلات کے جی ان سے، اور وہ جو ان کی پارٹی کے یہاں پہ لائی ہے، جو ان کے یہاں پہ کرتا دھرتا ہے، ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی مہربانی کریں، اس کم از کم یہ مسئلہ قبلہ رانا صاحب حل ہو جائے نا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضلع لیہ کی عوام کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، خاص کر معیشت کے حوالے سے، کیونکہ دیکھنا اب جب کاروبار ہی نہیں ہوگا، جب یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جو قریب ہے اور پھر لمبا ایک سفر کر کے ہمیں دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے، اور پل بنایا یار، کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کیا ہے، اس کو فنکشنل کیوں نہیں کر رہا؟ اس کو خدا کے واسطے، عوام کا پیسہ آپ نے جیب سے تھوڑی لگانا ہے، عوام ہی کا پیسہ ہے نا جو خزانے میں پڑا ہوا ہے، اور آپ یہ جو قرضے لیتے ہیں کس مقصد کے لیے لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں نا، یورپ کے اندر دیکھو نا، عوام کے پیسے عوام ہی پر خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب پاکستان ایسا بدنصیب ملک، میں اس حوالے سے کہوں گا، ویسے تو الحمدللہ ہمارا اپنا ایک خطہ ہے، آزاد خطہ ہے، ہم یہاں پہ آزادی کے ساتھ اپنے جو دینی معاملات ہیں وہ ادا کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم یہاں پہ آزادی کے ساتھ آزادی کا جو ہے نا وہ سانس لے رہے ہیں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اس کو ایسی جونکیں چمٹ گئی ہیں، وہ جلما جائے کو سرائے کی جادن، ایسی جونک یہاں پہ جناب اس کو چمٹی ہوئی ہے جو اس ملک کا اور پھر عوام کا بھی خون چوس رہی ہے۔ یعنی قرضے عوام کے نام پہ لیتے ہیں اور اپنی ذاتی جناب تعیشات میں، عیش و اجرت میں، اپنے ذاتی جناب بینک بیلنس، اپنی جائیدادوں کی بڑھوتری میں خرچ کرتے ہیں، عوام بیچاری وہاں کا جناب جوں کی توں کھڑی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو آپ دیکھیں، یہ جس طرح ہمارے عبد الرحمن فریدی صاحب بھی اس کو بڑا خوبصورت نام دیتے ہیں کہ ماں اور بچہ ہاسپٹل، یعنی وہ جو جناب مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل جس کو کہتے ہیں، یعنی ماں اور بچہ ہاسپٹل، آپ اس کو جنرل ہاسپٹل کا درجہ دیا گیا، یعنی وہ ساری سہولتیں وہاں پہ موجود ہیں لیکن فنکشنل وہ بھی نہیں ہو رہا، اس پہ بھی کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، اتنی عالی شان بلڈنگ، اتنا عالی شان مشینری، سارا کچھ، لیکن بد نصیبی یہ ہے، وہی میں نے عرض کیا کہ بس کیونکہ ضلع لیہ کو میرے خیال ہے، میں آج یہ بالکل میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ضلع لیہ کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ ضلع لیہ کی عوام نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیے۔ میں جو اپنا ایک میرا ذاتی مشاہدہ کہہ لیں، سیاسی ویژن کہہ لیں، یا عقل و شعور جو دانش اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میں تو یہی سمجھا ہوں کہ ان لوگوں کو اس بات کی سزا دی جائے کہ بھئی آپ نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیے، ساری سیٹیں آپ نے فلاں جماعت کو کیوں دے دی، ہمارے جو تھے وہ سارے جناب یعنی کہ وہ سابقہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو یہاں سے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ان کو جناب لفٹ نہیں کراتے، ان کو یعنی گھاس نہیں ڈالا جاتا، اور اس وجہ سے یہ سارے جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں وہ آپس کی کشمکش کی وجہ سے وہ جناب رکے ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں آپ بھی، ہم بھی، اس عوام کی بات اس پلیٹ فارم سے، اور یہ بڑا دیکھا جانے والا یہ پلیٹ فارم ہے،
اور لیا ٹی وی ایچ ڈی کو تو ویسے بھی آج کل بڑا تھورلی جناب ڈیپلی اس کو واچ کیا جا رہا ہے کہ جہاں سے کیا کوئی جناب آواز عوام کے لیے یا کسی اور کے لیے اٹھائی جا رہی ہے. تو میں اس پلیٹ فارم کے توسل سے آپ کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حکام بالا سے، حکمرانوں سے، مریم بی بی سے کہ خدا کے واسطے یہ توسا پل کو فنکشنل کیا جائے، اور ماں اور بچہ جو ہاسپٹل یعنی آپ جو جنرل ہاسپٹل اس کو نام دیا گیا ہے، مہربانی فرمائے اس کو فنکشنل کریں تاکہ غریب لوگ جناب اس سے جو ہے نا جو بیمار لوگ ہیں اس سے استفادہ کر سکیں، اور آپ کو دعائیں دیں. مہربانی. بہت اچھا جی. مفتی صاحب نے یہ جو دو مسئلے ہمارے بہت واقعی اہم مسئلے ہیں اور یہ سلگتے ہوئے مسائل ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ اگر لیا توسا پل بنتا ہے تو تھال دامان کا جو پورا ایریا ہے تو یہ سارا مستفید ہو سکتا ہے، اور اس طرح جو ہے اس کا ہمارا جو تعلق ہے وہ پورے یوں سمجھے کہ دوسرے صوبوں کے ساتھ پاکستان کے اندر یہ لیا جو ہے ایک تجارتی مرکز بن سکتا ہے. جی بالکل بالکل. اور یہ ان کی بات درست ہے کہ یہ لیا توسا پل بھی بنایا جائے. مدر اینڈ چائلڈ جو ہاسپٹل ہے ان کی بات یہ بھی درست ہے کہ اس کو جنرل ہاسپٹل تو بنایا ہے، چلو اسے آپ چالو تو کریں، آپ اس کو فنکشنل تو کریں، اس کا کام تو ہونا چاہیے. تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے. جہاں تک ہمارے مسائل کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن مفتی صاحب نے یہ جو دو مسئلے ہمارے جو ہیں اجاگر کیے ہیں تو یہ واقعی بہت اہم ہے، اور حکومت پنجاب کو خاص طور پر عوام کے ان مسائل پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انتخابات تو ہونے ہیں، الیکشن تو ہونے ہیں. اگر آج ووٹ نہیں ملے تو کل ووٹ مل جائیں گے. ہار جیت مقدر ہے، یہ ہوتی ہے، حصہ ہوتا ہے سیاست کا، اگر آپ عوام گیم کا حصہ ہوتا ہے. اگر آپ عوام کو خوش کریں گے، جی اگر آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے الیکشن کے اندر خود بخود عوام جو ہے آپ کو ووٹ دے گی. تو لہٰذا جو ہے آپ جو ہے نا ادھر خصوصی توجہ فرمائیں. اور جہاں مفتی صاحب یہاں ایک اور نیا مسئلہ جو ہے پیدا ہوا کہ یہاں نئے اے سی صاحب آئے ہیں، جی جی، تو ان کے پاس کوئی سائل گیا صحیح. تو سائل سے جو ہے وہ جو ان کا رویہ تھا سائل کے ساتھ صحیح. وہ کچھ ایسا سخت تھا کہ انہوں نے جو ہے اس کو پاگل کہا یا لیے کہ عوام کو پاگل کہا. صحیح. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے بہت بڑا ایک ایشو بن گیا، صحیح. اور اس پر جو ہے اب لاکھوں ویور جو ہیں وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے معاملہ آگے. آپ کے خیال کے مطابق اس کا کیا آپ رد عمل دیں گے، کیا ہونا چاہیے سر؟ جی سب سے پہلے تو قبلہ رانا صاحب یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جی کہ جس طرح اس کو وائرل کیا گیا یا اٹھایا گیا. اور مین بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی شخص ہو، جی کسی بھی کرسی پر بیٹھا ہو، چھوٹی کرسی ہو بڑی کرسی ہو، عام انسان ہو، ریڑھی پر بیٹھا ہو، دکان پہ بیٹھا ہو، تو کم از کم جو اس کا بیہیویئر ہے نا جی انسانوں کے ساتھ جی وہ اچھا ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو. صحیح. اور خاص کر جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے نا جی، کوئی بھی ہو، میں کسی کی فیور بھی نہیں کرتا، اور نہ میری عادت ہے خوشامد کی، چاپلوسوں کی، بیوروکریسی کے آگے پیچھے پھرنا، ان کی چاپلوسیاں کرنا، نئے آنے والے افسر کو گلدستے پیش کرنا. یہ خاص کر ہمارے اہل صحافت کا یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے جی کہ ان سے جناب تعلقات بنائیں، کلوز ہوں جناب، تاکہ اپنے ذاتی جو مفادات ہیں نا، ذاتی جی یعنی عوام کے مسائل کے حوالے سے کلوز نہیں ہوتے، وہ اپنے ذاتی جناب جو حرام زدگیاں ہوتی ہیں ان کو جناب چھتر چھاؤں مہیا کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارا یہ کام نہیں. ہم تو الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے اس کو ہم نے باطل کہنا ہے، اور جو غلط ہے اس کو ہم نے غلط کہنا ہے. اب جو شخص کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو کم از کم ہیپر نہیں ہونا چاہیے، اس کو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بڑے تحمل کے ساتھ. اگر ایک شخص بار بار اصرار کر رہا ہے کہ بھئی یہ آپ دیکھیں، یا وہ کہہ رہا ہے نہیں جی اے سی صاحب جو ہیں زہیب کریم صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نئے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہمیں انہیں اچھے انداز کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے تھا اور بڑا انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. نوجوان ہیں، صاف ظاہر ہے نوجوان خون ہوتا ہے، اور پھر کرسی کا اور یہ خاص کر یہ جو اپنا افسر شاہی ہوتی ہے اس کا اپنا خمار ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے کہ میں جناب اپنی پوری تحصیل کا میں مالک ہوں، میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، میرے نیچے اتنا عملہ کام کرتا ہے، تو ایک شخص آ کے اونچی آواز سے مجھ سے کیوں بات کر رہا ہے؟ اور پھر اس کے پاس کیمرہ بھی ہوتا ہے. تو بات تو یہ ہے جی آپ دیکھو، یہ بھی ظلم ہے. جی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جی کہ اب دیکھو نا، اگر
پاکستان میں کوئی نظام ہوتا، جی پاکستان میں کوئی قانون ہوتا کہ جس طرح وہ اندر آیا شخص اور اس نے ویڈیو بنائی، جی سب سے پہلے تو اس شخص کی گرفت کرنی چاہیے تھی. یعنی ٹیکنیکلی قانونی طور پر سائبر کرائم میں وہ آتا ہے کہ آپ نے ہماری اجازت کے بغیر میرے گھر کی جناب میرے چار دیواری کی جو ویڈیو تھی یا تصویر تھی وہ آپ نے میری اجازت کے بغیر کیوں وائرل کی ہے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو اسی صاحب کو اس وائرل کرنے والے پہ گرفت کرنی چاہیے تھی. لیکن دوسرے نمبر پہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے منصب کا عہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ. دوسری بات انہوں نے اگر کہا جی لیا والے پاگل ہیں، میں آپ کو سیدھی سی بات کہتا ہوں، اگر ہمارے اندر اتنی سینس ہوتی، ہمارے اندر اتنی عقل ہوتی، ہمارے اندر شعور ہوتا، ہمارے اندر حکمت ہوتی، ہمارے اندر تعلیم ہوتی اپنے حقوق کے حصول کے لیے، تو آج 70-80 سال ہو گئے قوم اس طرح خجل خوار نہ ہو رہی ہوتی. یعنی اگر ہمارے اندر شعور ہوتا نا، عقل ہوتی، یعنی پاگل تو وہ ہوتے نا کہ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، سینس نہیں ہوتی، یعنی شعور تو ہم کیا ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم من حیث القوم پاگل ہیں کہ ہم اپنا حق نہیں حاصل کر سکتے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، قانون کے اندر ہمارے حقوق کیا ہیں، آئین کے اندر ہمارے حقوق کیا ہیں، سارا کچھ واضح ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے اور نہ ہم مانگتے ہیں، نہ ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم لیا ہی نہیں، پاکستان کی جو من حیث القوم ہم بنے ہوئے ہیں وہ سارے پاگل ہی ہیں. اگر ہمارے اندر شعور ہوتا، ہمارے اندر عقل ہوتی، ہمارے اندر فہم و فراست ہوتی، ہمارے اندر ہمت ہوتی، ہمارے اندر طاقت ہوتی، تو ہم جناب کھڑے ہوتے اپنے حقوق کے جناب تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کے اصول کے لیے جناب. تو صاحب ذرا ایک حوالے سے کہا جائے تو اے سی صاحب نے ٹھیک کہا کہ جناب یہ آپ پاگل ہیں. یعنی ایک بندہ سمجھا بھی رہا ہے کہ بھائی یہ میرے متعلقہ نہیں ہے، یہ آپ ADCR کے پاس جائیں، یہ ان کے متعلقہ یہ کام ہے، میرے پاس میرے بھائی آپ وہ بار بار جب انسسٹ کرے گا تو رانا صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ عمر کی اس حصے میں جب بار بار کوئی بندہ آپ کو جناب اسی طرح جناب وہ ضد کرے گا تو صاحب ذرا آپ بھی کہیں یار آپ پاگل ہو، یار آپ سارے جناب پاگل اکٹھے ہو گئے. یہ فطری سی بات ہے. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ بس جو بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھتا ہے، کیمرہ اس کے پاس موبائل ہوتا ہے، بس وہ جناب کہتے ہیں میں بھی صحافی ہوں. میں نے وہ پچھلے دنوں ایک مضمون بھی لکھا تھا، شاید آپ نے پڑھا ہوگا کالم جناب کہ جی میں صحافی ہوں. بس اب ہر شخص یہی جناب جس دفتر میں جاتا ہے، یعنی کوئی اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی جناب لحاظ نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی جناب ضابطہ نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی شائستگی نہیں ہے. وہ جس دفتر میں جاتا ہے اپنی بدماشی کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ جی میں صحافی ہوں. او بھائی تو صحافی ہے، کوئی ماورائی مخلوق تھوڑی ہے، کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے تو یا تو صحافی بن گیا یا کسی جناب ایک ڈمی اخبار کے ساتھ تیرا تعلق ہو گیا یا ڈمی لوگوں کے ساتھ تیرا تعلق ہو گیا اور تو اپنے آپ کو پتہ نہیں پردھان منتری سمجھنے لگتا ہے. تو میرا خیال ہے ہر ایک کو اپنا اپنا اس ڈومین میں رہتے ہوئے رانا صاحب ہر شخص کو اپنی ایک ڈومین میں ایک جناب اس کرائیٹیریے میں رہتے ہوئے اس مرکز میں رہتے ہوئے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا چاہیے اور پھر اسے اپنی زبان میں شائستگی بھی پیدا کرنی چاہیے. وہ کوئی AC صاحب ہوں، کوئی DC صاحب ہوں، کوئی DPO صاحب ہوں، کوئی SHO صاحب ہوں، کوئی صحافی ہو، کسی جناب پریس کلب کا کوئی صدر ہو، کوئی سیکٹری ہو، کوئی ذمہ داران ہو، کوئی کھوکے پہ بیٹھا ہے، کوئی ریڑھی چلا رہا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی اسکول میں بیٹھا ہے، کوئی کالج میں بیٹھا ہے. ہر شخص کو کم از کم اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ جو ترازو ہوگا نا جی، اعمال جس میں تولے جائیں گے، تو فرمایا سب سے زیادہ اس ترازو کے اندر اعمال نامے میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی ایک مومن مسلمان کی، وہ اس کا اعلیٰ اخلاق ہوگا، اعلیٰ اخلاق ہوگا. اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے تو صاف ظاہر ہے پھر یہ نظام بہتری کی طرف رواں دواں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ AC صاحب کو بھی ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا اور جنہوں نے اس بات کو وائرل کیا ہے انہیں بھی تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے کہ چھوٹی سی بات کو، حالانکہ کتنے ایشو ایسے ہیں لیا کی عوام بیچاری پس گئی ہے، ترس رہی ہے، سسک رہی ہے، اس پہ تو کوئی جناب وہ نہیں اس طرح کرتے جو 8 سال سے رو رہے ہیں اس پہ کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی. دیکھو نا اس پہ کبھی نہیں، حالانکہ ضرورت ہے لیا کی عوام کی ڈویژن، ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، باقی معاملات. لیکن اس پہ سوائے آپ کے میں سنتا ہوں آپ آواز اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے ایک سلمان خان صاحب ہیں ایڈوکیٹ جناب، یا نیت اللہ کاشف صاحب، یا لیا ٹی وی، وہ بھی لیا ٹی وی HD کے پلیٹ فارم سے. مجھے آپ یہاں پہ بتا دیں کوئی شخص
یہ میرے سننے والے جناب بتا دیں کسی اور پلیٹ فارم سے میں نے نہیں دیکھا. کوئی ایک دفعہ ہوا تھا فنکشن کسی ایک پلیٹ فارم سے, اس کے بعد خاموشی چھا گئی, بس عہدے ساتھ لگا لیے کہ فلاں صدر فلاں 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 یہ وہ. اصل صدر تو آپ ہیں, اصل بانی تو آپ ہیں, اصل سرپرست تو آپ ہیں, آپ نے یہ شروع کیا تھا. اور یہ جب بنے گا تو سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ یہ قبلہ رانا سلطان محمود اختر صاحب کی کاوش ہے. اس طرف تو جناب کبھی کسی نے توجہ نہیں کی کہ اس کو اٹھائیں, اس کو وائرل کریں کہ بھائی یہ ضرورت ہے. جو بنیادی ایشوز ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں, وہ ہمارے اہل قلم بھائی, ہمارے صافی بھائی, ہمارے بھائی ہیں سارے, نوجوان ہیں یا جو عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب جناب انہوں نے لتاں قبر چ نے, انہوں نے بھی میں آکھاں گا کہ خدا کے بندے اپنے قلم کو, اپنی سوچ کو عوام کے مسائل جو ہے ان کے حل کی طرف جو ہے نا موڑیں, تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا آپ کو حاصل ہو. ماشاءاللہ تھی مفتی صاحب کی بات یہ تو درست ہے کہ بھئی ہر بیوروکریٹ جو ہے اس کے اندر یوں سمجھو کہ یہ بات درست ہے کہ ان کے اندر تکبر تو ہوتا ہے, حقیقت ہے. لیکن یہ ہے کہ بھئی واقعی جب اس کرسی پر آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو عجز و انکساری کو پیدا کرنی چاہیے, اور تاکہ عوام جو ہے نا وہ ان کے قریب آ سکے اور ان کے مسائل حل. اسی طرح اب یہ جو صحافی بھائی ہیں ہمارے, یہ بھی معاشرے کی آنکھ ہے. یہ ہوتے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. ان کا بھی حق بنتا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر جو بھی مطلب ہے ناہمواریاں ہیں, جنرل مسائل ہیں, ان کو اجاگر کریں. تو بہرحال یہ مفتی صاحب کی بات درست ہے کہ اب یہ دونوں کو جو ہے نا جی اس کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے, اور دونوں جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے کام کریں اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں, اور زیادہ سے زیادہ انتشار کی طرف نہ جائیں, بلکہ تعمیر سے بالکل تعمیری سوچ ہو, بالکل صحیح, اور کام ہمارے ہونے چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. اور جہاں تک مفتی صاحب یہ تو بات آپ نے بالکل درست کہی. آخر آپ نے یہ دیکھا, آپ ایک اہل علم ہیں, آپ ایک مفتی ہیں, آپ دین کا علم بھی رکھتے ہیں, تو آپ ایک صحافی کی حیثیت سے آپ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ہمارا 2025 کا جو سال ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے, جی تو ہمارے لیہ کے کون سے مسائل ہیں, یعنی ہم نے کیا کھویا ہے, ہم نے کیا پایا ہے, یہ ہمارا سال کیسے رہا ہے جناب؟ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ ابھی 2025 یہ اختتام کی طرف ہے, ایک دو دن کے بعد پھر نیا سال شروع ہو جائے گا عیسوی جو ہے نا سن کے حوالے سے. تو بد نصیبی ہے رانا صاحب اس قوم کی بھی, میں کہوں گا کہ یہ ہر آنے والا جو سال ہے نا جی, یہ ہمیں مزید پستی کی طرف لے کے جا رہا ہے, کیونکہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کروں گا. ماشاءاللہ یہ تو مسائل تو حل ہوتے رہتے ہیں, کبھی مسئلہ حل ہو گیا پھر ایک نیا مسئلہ نکلا, یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے 2025 میں کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے. جب ہم اپنا جائزہ لینا جی 2025 یعنی 31 دسمبر کی رات کو, کہ کل نیا سورج طلوع ہونا ہے 1 جنوری 2026, اب وہ پورا جائزہ لے کہ 1 جنوری 2025 سے لے کر 31 دسمبر رات 11-12 جناب ہو رہے ہیں. اب 1 جنوری شروع ہو جانا ہے 12 کے بعد. میں اپنا جائزہ لوں, گریبان میں جھانکوں اور دیکھوں کہ میں نے اس پورے سال میں انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے, اپنے علم کے ذریعے, اپنی فکر کے ذریعے, اپنے قلم کے ذریعے, اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے. کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے خوش ہوئے, جن کے میں کام آ سکا ہوں. کتنے لوگ ہیں, ہمسائے کیا مجھ سے خوش ہیں اس پورے سال میں, میرے رشتہ دار جو ہیں وہ مجھ سے خوش ہیں, میری فیملی کے جو فرد ہیں وہ مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کہیں اللہ تبارک و تعالی کے جو احکامات ہیں, یعنی جو فرائض ہیں, میں نے ان میں کتنی کوتاہی کی ہے. کیا میں نے نماز پنجگانہ پوری جناب پورے سال کی میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کیا میں نے روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کی ہے؟ کیا میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مرتبہ روزانہ میں نے درود شریف کے تحفے بھیجے ہیں؟ یعنی ہمیں اپنا اس حوالے سے بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا, احتساب کرنا ہوگا کہ ہمارا جو سال اب ختم ہونے والا ہے, ہم نے اس پورے سال میں 365 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے.
قوم کے لیے، امت کے لیے، عوام کے لیے، شہر کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اہل و عیال کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ جب آپ کو اوکے کی رپورٹ آئے کہ بھئی آپ نے تقریباً 80% آپ نے اچھے کام کیے، 70% آپ نے اچھے کام کیے، یا آپ 50% جائزہ لیں کہ میں نے 50% نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھی ہیں، باتقاضۂ بشریت کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، یا باقی جو معاملات ہیں حقوق و فرائض کے حوالے سے وہ میں نے ادا کیے ہیں، تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں، میرا یہ سال اچھا گزرا ہے۔ اگر ہم بالکل ہی لو پوزیشن پہ کھڑے ہیں تو پھر ہمیں جائزہ لینا ہوگا اور اس بات کا عزم اور عہد کرنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کرنی ہوگی کہ یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، یا اللہ یہ میرے لیے خوشیوں کا سال ہو، میرے لیے محبتوں کا سال ہو، مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنے قلم کے ذریعے کم از کم یہ میں آپ کی وساطت سے اہل صحافت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندے، جس طرح آپ نے فرمایا یہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں، آنکھ ہوتے ہیں معاشرے کی، دیکھتے ہیں بڑے تھورلی جناب کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کو پازیٹیوی کے طور پہ استعمال کریں، مثبت طریقے سے استعمال کریں، عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کل قیامت کے دن ترازو جو تولا جائے گا اس میں ایک وزن رکھے گا، یا آپ کی جو بات کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر عوام کے حوالے سے، عوام کے حقوق کے حوالے سے، عوام کی بہتری اور فلاح کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے اب آپ یہ پروگرام کرتے ہیں عوام کی بات، میں سمجھتا ہوں اس کا آپ کو بڑا اجر ملے گا قیامت کے دن، قبر حشر میں آپ کو اس کا بڑا اجر ملے گا کہ آپ نے عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کم از کم آپ نے آواز تو اٹھائی نا۔ وہ ایک مثال ہے نا جی، ہم سنتے ہیں کہ جناب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نارے نمرود کے اندر، تو وہ ایک چڑیا تھی جس نے جناب دریا سے، سمندر سے وہ پانی کا قطرہ چونچ، اب دیکھو نا اس کی چونچ کتنی چھوٹی سی ہے، چڑیا چھوٹا جانور ہے، اب اس کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے، ایک قطرہ چھوٹا سا، تو وہ اٹھا کے لے کے جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں نارے نمرود کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا وہ اتنا آسمان سے بلند کرتے جناب شعلے اور میلوں پھیلی ہوئی آگ یہ قطرے سے کیسے بجھے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے نہیں بجھنی، لیکن میں اپنا فرض پورا کر رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب لسٹ بنے کہ آگ لگانے والے کون تھے اور آگ بجھانے والے کون تھے، میں کم از کم یہ چاہتی ہوں کہ میرا شمار جو ہے آگ لگانے والوں میں نہ ہو بلکہ آگ بجھانے والوں میں، چاہے مجھے آخری صف میں، آخری لسٹ میں میرا نام ہو، لیکن بجھانے والوں میں ہو۔ تو آپ، میں، فریدی صاحب، ملک مقبول الہی صاحب، یہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، یہ اچھی نیت کے ساتھ کم از کم دیکھو نا، اگر سارے مسئلے حل نہ ہو، کم از کم یہ تو ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے کہ یہ عوامی مسائل کو جناب اجاگر کرنے کے لیے، حکام بالا تک پہنچانے کے لیے کہ بھئی یہ مسائل ہے، یہ حل کرو، عوام تڑپ رہی ہے، عوام پس رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان مسائل کو اجاگر کرنے کی وجہ سے، خیر خواہی کی وجہ سے، نیک جذبے کی وجہ سے اللہ کریم ہم پہ بخشش کی رحمت فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، جنت الفردوس مانگنی بھی چاہیے، سرکار کا بھی حکم ہے۔ تو یہ ایک اچھا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ 2025 تو ختم ہونے والا ہے، 2026 شروع ہونے لگا ہے۔ اہل صحافت، اہل قلم اور اہل اقتدار سبھی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اس سال عوام کو کتنا تنگ کیا یا کتنا ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ میں ڈی پی او صاحب سے بھی، کیونکہ لیا سے پروگرام ہو رہا ہے، ڈی پی او صاحب سے بھی بالخصوص، اور اے سی صاحب سے بھی، ڈی سی صاحب سے بھی، باقی جو ایس ایچ اوز یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے مر جانا ہے یار۔ ایک تو آئے جو سائل آپ کے پاس ہے اس کو احترام دیں، اس کو عزت دیں، اس سے پیار سے محبت سے بات کریں، اس کا مسئلہ اگر حل کر سکتے ہیں تو حل کریں، نہیں تو ایسی جگہ ریفر کریں گے بھائی آپ کا یہ مسئلہ میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، یہ ڈی سی صاحب کے پاس چلے جائیں، یہ ڈی پی او صاحب کے پاس چلے جائیں، یہ فلاں کے پاس چلے جائیں۔ ہر مسئلے کا حل کہیں نہ کہیں موجود ہے رانا صاحب، یہ تو کیٹاگوریکل بات ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل موجود نہ ہو۔ آپ کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، فریدی صاحب کے پاس ہے، فریدی صاحب کے پاس نہیں ہے، ملک مقبول الہی صاحب کے پاس ہے۔ اس طرح ایک چین بنی ہے، رب تعالیٰ نے چین بنائی ہے۔ تو کسی نہ کسی حوالے سے مسئلہ جہاں تک ہمیں معلومات ہوں تو وہ اپنا کرنا چاہیے عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے۔ اللہ ہم سب کو انسانیت کے ساتھ بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔
جی مفتی صاحب کہہ رہے تھے خدمت نوع بشر میں صرف کر خون جگر، واہ 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 واہ، انفرادی لذتوں کی آرزو کچھ بھی نہیں۔ ہائے واہ، اور جو کیا بات چڑیا ہے۔ کی مثال دے رہے تھے، بالکل انہوں نے صحیح مثال دی ہے۔ میرے بہت سے شاگرد، میرے بہت سے دوست وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر جی 8 سال سے آپ چیخ رہے ہیں، سر جی آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ ڈویژن کی بات کرتے ہیں، لئے کی بات کرتے ہیں، پل کی بات کرتے ہیں، یہ سر جی یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بیٹا بات یہ درست ہے آپ کی، جی جی جی، لیکن اب مفتی صاحب نے جو وضاحت فرمائی ہے بالکل صحیح ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اس کار خیر میں حصہ ہمارا ڈالو، نام لکھا ہاں جائے جی ہاں جی ہاں کہ جی، ہم جو ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، حل کروانے کے لیے شب و روز جو ہے ہم کوشاں ہیں۔ ہمیں ہے حکم اعظام، ہمیں ہے حکم ہم نے اذان دینی ہے، کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے، ہم نے وقت پہ اذان دینی ہے، اور ہم دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں۔ عبد الرحمان فریدی صاحب، ملک مقبول الہی صاحب، میرے تمام دوست جو ہے نا، بالکل ایسے بھی بہت سے دوست ہیں جو اس وقت میرے ساتھ 8 سال سے جڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جی، ہم اور ساتھ ہیں ہزاروں جی، کی تعداد یہ ہم بطور شاگرد ہمیں اور فخر ہم ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا میرے الحمدللہ جو الحمدللہ۔ دوست ہیں، میرے شاگرد ہیں، اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ میرے ساتھ جو ہر وقت جو ہے ان کا میرے ساتھ تعاون ہے۔ اور خاص طور پر یہ عوام کی بات جو میرا پروگرام ہے، اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں وہ جو ہے نا لائک بھی کرتے ہیں اور اس طرح کومنٹس بھی کرتے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب سب سے بڑی اہم بات اور یہ ہے کہ آپ جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت بڑا ایک احباب کا ایک بہت بڑا آپ کا جو ہے وہ دائرہ کار ہے۔ جی الحمدللہ، تو نیٹ ورک آپ ہے۔ یہ بتائیں گے مجھے کہ معلم جو ہے وہ خواہ پرائیویٹ سکول میں ہو، معلم خواہ سرکاری، سرکاری ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ تعلیمی ماحول ہے، جو نظام ہے، کیا یہ ہمارے بچے کو وہ تمام جو ہمارے اہداف ہیں ان کی طرف جو ہے ان کو ہم کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس نظام؟ جی رانا صاحب، یہ سوال تو بڑا اہم ہے، اور اس پہ تو کافی سیرا گفتگو ایک اور پروگرام میرے خیال میں ہمیں کریں کرنا گے پڑے گا، جی لیکن ٹو دی پوائنٹ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے نا، جی یہ انسان نہیں پیدا کر رہا، جی یہ مشینیں تیار کر رہے ہیں۔ مشینیں بہو جی پیدا کر یہ بہو یعنی مشینیں کہہ لیں نا آپ، بالکل ہیں جی۔ اگر بحیثیت انسان ہم ڈبلیو لارڈ میکالے نے یہی کہا تھا نا جی کہ برے صغیر جی جی، بس اسی کی سوچ ہے نا، اسی کے مطابق اگر ہم نے قرآن اور حدیث کو ہم نے سامنے رکھا ہوتا جی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہونا بہت ضروری ہے، بے شک لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، سکولز کے اندر تربیت کا فقدان ہے، جی یعنی جس نے تربیت دینی تھی، معذرت کے ساتھ آپ جو ہمارے استاد ہیں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا، لیکن ہم کیونکہ الحمدللہ آنکھ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، اور ہمارا بھی اتنا تجربہ ہے، پورے پاکستان میں ہم جاتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں لیکچر دینے کے لیے، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اساتذہ وہ نسل تیار نہیں کر رہے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ثابت ہو سکے، یعنی ہم مشینیں بنا رہے ہیں کہ جس طرح گھر میں جناب پہلے کیونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں گھر سے ہاتھ سے کام کرتی تھی یعنی نا، یہ نظام تعلیم جو ہے نا، یہ سر جو ہے نا واقعی جو ہے نا یہ واقعی آپ کی بات درست ہے، اس کی ٹیوننگ کی ضرورت ہے، اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے کہ اس کو اوور ہال جو ہے نا اس کو ایسا اس کو شیپ دی جائے ماشاءاللہ کہ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ جو یہ نصاب مرتب کرنے والے ہیں وہ خود کسی کے ذہنی غلام ہیں۔ 1935 جب آپ کسی کے شکنجے میں جکڑے ہوں گے، کسی کے ذہنی غلام ہوں گے، تو صاف ظاہر ہے آپ نے ان کی اشیرباد سے نظام ترتیب دینا ہے۔ آپ انڈیپینڈنٹ ہے نہیں، آزاد ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے بحیثیت مسلمان قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے 1935 سے بنا ہوا ہے، اس میں آج تک جو ہے نا واقعی آپ کی بات درست ہے۔ اگر دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑا نام ہے امام غزالی، امام فخر الدین رازی، یہ بہت بڑے نام ہیں، یعنی ابن سینا کو آپ دیکھ لیں، یہ کتنے بڑے نام تھے، اور یہ بھی سکولوں سے پڑھے ہیں نا، لیکن الحمدللہ ان کو تربیت ایسی ملی کہ آج پوری دنیا میں ایسی شخصیات میں گنوا سکتا ہوں، یعنی بیسیوں نے، سینکڑوں، ہزاروں ہیں کہ جو ملک اور قوم کی جنہوں نے کایا پلٹی ہے اور قسمت بدلی ہے، اور آج بھی جناب ان کا نام ہم ادب اور احترام سے، آج کل جو نسل تیار ہو رہی ہے، ممی ڈیڈی جناب نسل تیار ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ یعنی آج کے نظام تعلیم نے اتنا اثر ڈالا ہے گہرا گھروں کے اندر تک کہ اولاد اپنے والدین کا ادب بھول گئی ہے، یعنی ان کو منہ پہ جواب دیتی ہے، بدتمیزیاں کرتی ہے، چھوٹے بڑے کا حیا نہیں، کسی کا احترام نہیں رہا، اخلاقیات بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح آپ نے کہا بہو تیار ہو رہے ہیں افسر،
وہ مشینیں تیار ہو رہی ہیں، انسان نہیں تیار ہو رہے، ایک سچے سچے مسلمان نہیں تیار ہو رہے کہ جن کے اندر تہذیب ہو، شائستگی ہو، وقار ہو، ادب ہو، ایک یعنی پورے نظام کو بدلنے کے لیے ایک خواب ہو۔ بس ہم کیونکہ بچے کو داخل کراتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، کسی اچھے ہاسپٹل میں لگ جائے گا، تو کم از کم ہاسپٹل میں نہیں لگے گا جاب، تو اپنا الگ جناب کلینک بنا کے لوگوں کا خون چوسے گا، خون پیے گا، کسائی بنے گا، نوٹ چھاپے گا، کوٹھیاں ہوں گی، بلڈنگ ہوں گی جناب، بڑے بڑے پلازے ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، لش پش ہوگی۔ بس ہم جب یہ سوچ پیدا کر دیں اولاد کے اندر کہ ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، پائلٹ بنو گے، تو اس میں اتنی زیادہ دولت، اتنا زیادہ عیش اور عیاشی ہوگی، تو صاف ذرا پھر نوجوان نسل کے ذہنوں میں وہ تربیت، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ پھر کہاں ہوگا، کہاں پیدا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بد نصیبی ہے کہ وہ ہمارا ٹاٹ کلچر بہت بہتر تھا کہ جس میں ہم جناب قلم دواز سے لکھتے تھے، جناب تختیاں لکھتے تھے، سلیٹ ہوتی تھی، اور اس میں ہمارے جو اساتذہ آپ جیسے لوگ ہوتے تھے، جو نوجوان نسل کے اندر اخلاقیات، سب سے پہلے جناب اسمبلی میں درس ہوتا تھا، تلاوت ہوتی تھی، نعت ہوتی تھی، اخلاقیات پہ درس ہوتا تھا۔ آ رہا جناب کلاس روم میں ہم نے آپ کے لیکچر سنے کہ جناب اخلاقیات پہ درس ہو رہا تھا، اب تو کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ جو سوشل سائنسز ہے، ایک ہے سوشل سائنسز یعنی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ایک ہے نیچرل سائنسز ہے، وہ مطالعہ، اردو، اسلامیات، وہ ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ نصاب سے خارج کرتے جا رہے ہیں۔ سوشل سائنسز کو ہم زیادہ اپروو کر رہے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن جب تک آپ نیچرل سائنسز کو ساتھ نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ سوشل سائنسز میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اخلاقیات نہیں سنور سکتی، کردار نہیں سنور سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پھر وہ جو کلچر، ٹاٹ سکول والا کلچر تھا، تختی سلیٹ والا کلچر تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹاٹوں پہ جناب بیٹھ کے آپ پڑھیں، اچھے طریقے سے یعنی کہ فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے مادی حوالے سے، لیکن علم کے حوالے سے وہی باتیں پچھلی جو ہمارے اندر تھی وہی راسخ کرنا ہوگی، تب جا کے یہ قوم سدھر سکتی ہے۔ ادروائز آپ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ چلتا رہے گا جناب۔ سر مجھ سے بالکل درست فرما رہے تھے کہ ذرا کہیں گے کہ نیچرل سائنسز جو ہیں وہ کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، یہ نیچرل سائنسز ہیں، اور جو سوشل سائنسز ہیں اس میں یہ اخلاقیات، اسلامیات یا اردو، یہ بالکل بالکل۔ تو یہ واقعی بات درست ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر ان کا توازن جب تک نہیں ہوگا، جب تک یہ سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز دونوں توازن کے ساتھ جب تک ہمارے نظام تعلیم میں نہیں آئیں گی، اس وقت ہماری جو نرسری ہے وہ اچھی تیار نہیں ہوگی، تو ہمیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ تو مجھ سے بہت اچھا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات وضاحت فرما دی ہے۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ مجھ سے آپ یہ بتائیں کہ آپ مفتی ہونے کے ناطے سے دینی معاملات میں مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد نکاح بھی، اس کے بعد جنازے بھی، اس کے بعد تقریریں بھی، اگر آپ کے بچے ہیں نانو نفقہ ان کا کیسے ہوتا ہے؟ کیا آپ پیسے لیتے ہیں؟ کیا آپ بھی تحفے تحائف وصول کرتے ہیں؟ کیونکہ بغیر پیسے کے تو پیر سائیں بھی بات نہیں سنتے۔ کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح آپ کا گزر اوقات ہو رہا ہے؟ رانا صاحب، آپ نے ایک چپتا سا سوال کیا ہے، آخری سوال ہے میرا خیال ہے، تو آپ نے اس پہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، بات یہ ہے کہ جو ہمارا مروجہ کلچر ہے نا جی، یعنی میرا تعلق صاف ظاہر ہے ایک دیندار طبقے سے، علماء سے، میں تو ایک خادم ہوں، طالب علم ہوں، لیکن الحمدللہ میرا ایک ریکارڈ ہے یہ، میں یہ اپنے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے بھی، یہ میں ان کو پتہ ہے بارہ لوگوں کو، میں نہ تو جنازے پڑھانے کی فیس لیتا ہوں، نہ نکاح پڑھانے کی فیس لیتا ہوں، ماشاءاللہ، نہ امامت اور خطابت کی فیس لیتا ہوں، دیہڑی لیتا ہوں۔ میں اگر کہیں خطاب کرنے بھی گیا ہوں رانا صاحب، اول تو میں اگر اس شہر کے اندر کافی لیا میں میرے خطابات ہوئے ہیں، میں کھانا بھی گھر سے کھا کے جاتا ہوں، بس خطاب کیا جناب، بس نکل گیا، انہوں نے اصرار کیا، میزبانوں نے بھی، محفل ختم ہو گئی ہے تو کھانا کھا کے جائیں، تو مجھے بھوک ہوتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں، نہیں تو ادروائز میں نکل آتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اجازت دیں جی، میری مٹھی گرم کریں جی، میری مٹھی میں پیسے ڈالیں جی، میری جیب میں پیسے ڈالیں جی۔ اللہ کا فضل ہے قبلہ رانا صاحب، میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں یہ دین کی خدمت کرتا ہوں۔ خطابت کہیں کرنی ہو، امامت کرنی ہو، تقریر کرنی ہو، جنازہ پڑھانا ہو، نکاح پڑھانا ہو، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے
ہاں کسی نے تحفہ دے دیا, کسی نے ویسے کوئی جناب پیش کر دیا کہ حضرت یہ آپ قبول فرمائیں, ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے, یہ تقریر کے پیسے نہیں ہے یا یہ فلاں چیز کے نہیں ہے, یہ ہماری طرف سے تحفہ آپ قبول فرما لیں, تو وہ تحفہ میں بڑی مشکل سے وہ بھی میں قبول کرتا ہوں. باقی نان و نفقہ جس نے پیدا کیا ہے کوشش میں کرتا ہوں, میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں, ایک دو جو ہے نا بہت سے میرا گزر بسر اللہ کا فضل ہے, نظام چلتا ہے, لیکن آج تک میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ بھئی میں بھوکا ہوں, میں پریشان ہوں, آپ میری مدد کر دیں, نہیں. الحمدللہ آپ دعا فرمائیں. میں اس پلیٹ فارم سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیا شہر کے آس پاس کہیں میں ایک عالی شان جگہ کی تلاش میں ہوں کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یعنی صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے کوئی جگہ ڈونیٹ کر دے کہ جس میں میں اللہ کا ایک گھر عالی شان مسجد بناؤں, عالی شان ایک مرکز بناؤں. میری قبلہ رانا صاحب پہلے بھی میں نے شاید آپ کے اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا. میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے, اللہ نے مجھے عقل دی ہے, شعور دیا ہے, فہم, فراست, علم, حکمت, اللہ کا فضل ہے. پوری دنیا میں میرا ایک نام ہے, کئی لوگوں کے مسائل میں حل کرتا رہتا ہوں, شادیوں کے مسائل ہیں یا بیماروں کے حوالے سے مسائل میں ہیلپ کرتا ہوں. کل ہی میں نے ایک دوست سے سید زادے الحمدللہ جتنی ہو سکی میں نے دوست صاحب آپ سے ان کی مدد کروائی ہے. لیکن میری جو ذاتی خواہش ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک عالی شان لیا کی سرزمین پر ایک ایسا مرکز میں بنا کے جاؤں کہ جس سے انسانیت فیض یاب ہو. آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی ذمہ دار بھائی جس کو اللہ نے کافی زمین دے رکھی ہے, اگر وہ کہ لاؤ جی مفتی صاحب آئیں, ہم آپ کو یہ زمین دیتے ہیں 2, 4, 5, 10 کنال, 1 ایکڑ, آپ یہاں مرکز بنائیں, تو پھر انشاءاللہ لوگوں کی محبت, لوگوں کے پیار اور لوگوں کے جذبے اور تعاون سے آپ پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مہینوں کے اندر ہم لیا شہر کے آس پاس, لیا شہر میں ایک عالی شان اللہ کا گھر اور عالی شان ایک ایسا اسلامک مرکز بنائیں گے جہاں سے انشاءاللہ قیامت تک انسانیت فیض یاب ہوتی رہے گی. بس یہی خواہش ہے, یہی تمنا ہے, یہی عزم ہے. باقی کوئی خواہش نہیں ہے کہ گاڑی ہو جناب, اگر مل جائے تو سبحان اللہ, مالک کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے, لیکن خواہش نہیں ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب گاڑی ہو, بس اچھا بنگلہ ہو, اچھی کوٹھی ہو, نہیں. اللہ کا فضل ہے, 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کھا رہے ہیں اور رزق حلال کھا رہے ہیں. حرام کی ہمیں عادت نہیں ہے شروع سے. اپنی اولاد کو بھی ہم جناب رزق حلال, اپنے اہل خانہ کو بھی خود بھی رزق حلال. قلم کو بیچا نہیں ہے, کرسی منصب کو کبھی بیچا نہیں ہے, بلیک میلنگ کبھی نہیں کی, ہنی ٹریپ جیسے واقعات میں ہم ملوث نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے, کروڑا شکر ہے کہ ہم ایسی نجاستوں سے, غلاظتوں سے, کثافتوں سے ہم بچے ہوئے ہیں اور توکل اللہ, اللہ پہ توکل کیے ہوئے ہیں. آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے بغیر کسی کے آگے ہاتھ اٹھائے اور اسی کے آگے ہاتھ اٹھائیں, اور وہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور پھر ہماری جھولی بھر دیتا ہے. بس یہی ہمارا جناب اس پہ توکل ہے. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. بہرحال پیسے میں نہیں لیتا, خطابت ہو, امامت ہو, جنازہ ہو, نکاح ہو, کسی نے تحفہ دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو بس سبحان اللہ غیب دین بیان کیا کھلا کھلا. حق یہ ہے, باطل یہ, لوگوں کو بتایا, حلال حرام بتایا, ڈنکے کی چوٹ پہ بتایا, بس بیان کر کے آ گئے. کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو, ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہوتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. بس وہ راضی ہے جس نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے. اب دعا فرمائیں اللہ بس استقامت دے, ہمت دے کہ ہم ہمیشہ رزق حلال کمائیں, رزق حلال کھائیں اور رزق حلال ہی کھلائیں دوستوں کو بھی, اہل و عیال کو بھی. جزاک اللہ سر. مفتی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی دوست کو توفیق دے کہ وہ دین کے معاملے میں جو ہے وہ اخراجات جو ہیں وہ کرے, اور اس طرح جو ہے مفتی صاحب جیسے لوگ, دین کے جاننے والے لوگ, باعمل لوگ جو ہیں, ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ قوم کی خدمت کا موقع ملنا چاہیے. اور میں اپنے دوستوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ بھی ایسے دوست جو ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے, وہ ان دینی معاملات میں بھی زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں. تو معزز سامعین و ناظرین, ہمارا جو آج کا پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو میں جناب مفتی صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں امید ہے جی ضرور کہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں ان کو بلاتے رہیں گے. جی انشاءاللہ. اسی طرح میں جناب اپنے محترم
प्रोड्यूसर अब्दुर्रहमान फरीदी साहब का अगर शुक्रिया अदा न करूं तो ये मेरे जो है ना जी 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 नाइंसाफी होगी, मैं नाइंसाफी होगी। जी जी तो जी इन्होंने जो हमें ये इतना बड़ा माहौल देते जी, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह। घंटों बैठकर जी, यहाँ जी, जी, अवाम जी। के मसाइल जो है वो डिस्कस करते हैं, चाय पिलाते हैं, हमारे अपनी जेब से चाय भी हाँ, पिलाते और हैं। हमारे बहुत से ऐसे मसाइल है जो हल हो भी रहे हैं, हल हो अल्हम्दुलिल्लाह, भी चुके आवाज हैं, जा रही है जी, और जा रही है। हमारे जो है अरबाब अख्तियार जो है ना वो हमारे मामलात जो है वो बहुत से मामलात हमारे मसाइल हल भी कर ये रहे हैं। हो रहे हैं माशाल्लाह, मैं और देखता मैं हूं। अपने तमाम उन सुनने वाले और देखने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हज़ारों की तादाद में हमें वो लाइक भी करते हैं और हमें वो कमेंट्स भी देते हैं और हमारी वो हर लिहाज से जो है वो हमारी हौसला अफजाई फरमाते हैं। तो मैं उनसे अब जो है इजाज़त चाहूँगा और उनके लिए मेरी दुआ है कि वो जहाँ कहीं भी रहे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में रहे। वस्सलाम।